www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، وہ اسی لیے بھیجا کہ دنیا عارضی اور ناپائیدار ہے، یہاں کا قیام وقتی ہے۔ اگر دنیا عارضی نہ ہوتی، پائیدار ہوتی اور ہمیشہ کے لیے ہوتی تو انسان بھی ہمیشہ کے لیے ہوتا، اس میں جو پیدا ہو، اسے موت نہ آتی، کیونکہ اس دنیا اور کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے بہتر مخلوق انسان ہے۔ تو زمین بھی مخلوق، سورج اور چاند بھی مخلوق، زمین آسمان سب مخلوق ہیں۔ تو اس زمین میں، سورج میں، آسمان، ستاروں میں سب سے بہتر انسان ہے، باقی اس سے کم درجے کی چیزیں ہیں۔ تو اگر ان چیزوں نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو پھر انسان جو ان سب سے اعلیٰ چیز ہے اسے بھی ہمیشہ ہی رہنا ہوتا، اور ہمیشہ جب ہمیشگی اگر ہوتی یہاں رہنے کے لیے تو زندگی گزارنے کا بھی ایک طے شدہ اسلوب ہوتا، اس میں ادھر ادھر دائیں بائیں ہونے والی بات نہ ہوتی، ایک خاص طریقے پہ چلتی۔ اور ہو سکتا ہے انبیاء کی بھی ضرورت نہ پڑتی بھیجنے کی، کیونکہ رہنا ہی ہمیشہ ہے، مرنا تو ہے ہی نہیں، حساب کتاب بھی نہیں، اور جنت اور دوزخ بھی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو تو اس لیے بھیجا اللہ نے کہ ادھر ادھر ہونے سے، بھٹکنے سے بچیں اور سیدھے جنت میں جا سکیں، جہنم سے بچ جائیں۔ تو اگر رہنا ہی اس میں ہوتا ہمیشہ تو پھر جنت ہوتی تو بیکار، کوئی فائدہ نہیں، اس کا ہونا نہ ہونا برابر، جہنم کا بھی ہونا نہ ہونا برابر۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس لیے جنت میں نبی نہیں آئیں گے۔ انبیاء علیہ السلام ہوں گے تو صحیح جنت میں، سب سے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، وہ تو ہمیں سب کو ان کے صدقے میں جنت ملی ہوگی۔ لیکن جیسے دنیا میں نبی بھیجے جاتے ہیں ایسے نبی جنت میں نہیں بھیجے جائیں گے، یہ سلسلہ ختم۔ ایسے ہی یہ نبی جہنم میں بھی نہیں بھیجے جائیں گے کہ جائیں اور دور سے انہیں سمجھائیں بتائیں تاکہ نکل جائیں، جہنم سے نجات ہو جائے، جنت میں آ جائے، ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جہنم بھی ہمیشہ رہے گی اور جنت بھی ہمیشہ رہے گی۔ جنت کو اللہ نے بنا دیا، ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، جنت کو، دوزخ کو بھی بنایا، وہ ہمیشہ پھر رہے گی۔ جب وہ ہمیشہ رہے گی تو اس میں رہنے والے بھی ہمیشہ رہیں گے، انسان بھی ہمیشہ رہے گا، جو جنتی ہے وہ بھی ہمیشہ، جو جہنمی ہے وہ بھی ہمیشہ۔ تو یہ عارضی جگہ ہے، یہاں ہر آدمی جو بھی آیا وہ جائے گا، جو مخلوقات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، یہ زمین، کرۂ ارض، یہ کائنات سب ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرت، جگہ جگہ قرآن پاک میں مضمون اللہ تعالیٰ نے بڑے کھول کر بیان کیا۔ اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ سارے مضامین اس دنیا کی کائنات کے ناپائیدار ہونے کے ہیں۔ تو جو آیا وہ جانے کے لیے آیا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نبیوں کے دامن سے جوڑ دیتے ہیں
اور اسی سے جڑے جڑے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ پھر ہمیشہ کے لیے بامراد ہوئے۔ اور جو نبی کے دامن سے نہیں جڑا، شیاطین کے دامن سے وابستہ ہو گیا، شداد، نمرود، ابو جہل، ابو لہب، فرعون، حامان اور گمراہی کے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں دنیا کے، ان سے جڑ گیا اور اسی پہ مر گیا، وہ بھی جہنم میں، سارے جہنم برباد ہو گئے۔ تو یہاں انسان جانے کے لیے آیا، یہاں رہ نہیں سکتا، اسی لیے جانا ہے۔ اور جانے کے بعد دو چیزیں ہیں، تو نبی کا سلسلہ، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا، نبی نہیں آئیں گے آپ کے بعد، لیکن علماء ہوں گے۔ علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، عابد، عبادت گزار بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، لیکن نبیوں کا وارث عالم ہے۔ عابد اور زاہد کو نبی کا وارث قرار نہیں دیا ہے، نیک لوگ ہیں وہ۔ عابد اور زاہد کو بھی عالم کا دامن پکڑنا پڑے گا، یا تو عابد زاہد خود بھی عالم ہوگا، اگر عابد زاہد ہے عالم نہیں ہے تو اسے دامن عالم کا پکڑنا پڑے گا، کیونکہ عالم کا دامن پکڑنے کا مطلب ہے نبی کا دامن پکڑنا، کیونکہ وہ نبی کا وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ لیکن وہ علماء جو باعمل ہو، متبع سنت۔ ہمارے مدرس تھے بہت، مولانا امان اللہ صاحب، آپ جانتے ہیں یہاں سب لوگ، پرسوں بدھ کے دن ان کی وفات ہو گئی۔ 10-12 سال سے دور حدیث کی کتب پڑھاتے تھے، استاد الحدیث تھے، فقہ کی کتابیں بھی پڑھاتے تھے، اور ہمارے جامعہ کے فارغ تھے، میرے ہم جماعت تھے، شروع سے مدتوں ساتھ پڑھا، پھر اس کے بعد یہ آخر زندگی بھی ساتھ ہی گزر رہی ان کی، ہماری 10-12 سال سے یہیں سے اٹک کے رہنے والے تھے۔ تو بیمار ہوئے، 1 ہفتہ بیمار رہے، ڈینگی کی ایسے کچھ ہو گیا، اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہا، طبیعت ٹھیک بھی ہوتی رہی، پھر خراب ہوتی رہی، لیکن ایسی نہیں ہوئی تھی کہ یہ خیال ہو کہ شاید یہ وفات ہو جائے گی، ایسی حالت نہیں ہوئی، بس اللہ کو منظور تھا، وقت آ گیا موت کا، تو ان کے بدھ کے دن ان کی وفات ہو گئی۔ تو ادارے کا بھی ہمارا بھی بہت بڑا نقصان ہوا، تو ان کے لیے بھائی خصوصی دعا بھی کرنی ہے۔ بہت اچھے انسان تھے، زندہ دل تھی، طبیعت میں زندہ دلی تھی، طالب علموں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ بھی دوستوں کی طرح رہتے تھے، بے تکلف رہتے تھے، ہنسی مذاق، بے تکلفی یہ چلتی تھی۔ اس طرف کو آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے جمعے میں، تو ادھر سے ہی آتے تھے، یا کبھی ادھر آ گئے کبھی ادھر کنارے پر، آپ حضرات نے دیکھ رکھا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کیجیے کہ ان کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا، اللہ اسے پورا فرمائے، اس کی تلافی فرمائے، اور ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بلند درجے کر دے، اور ان کے بچے اور پسماندگان جو بھی ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان بچوں کی کفالت فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کے بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، معصوم بچی ہیں 3-4، اللہ ان سب کی کفالت کرے اور آزمائشوں سے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ تو جس کو بھی توفیق ہو، گھر جا کر بھی قرآن پاک کی تلاوت تو ہر کوئی کچھ نہ کچھ کرتا ہی ہے، تو اس میں بھی انہیں یاد رکھیں اور ان کی روح کو اس کا ایصال ثواب کرتے رہیں، اور جو ان کے شاگرد ہیں ان پہ تو بہت ہی حق بنتا ہے ان کا، وہ تو پورا قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کریں ان کو، بلکہ جب تک زندہ ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اپنے معمول میں شامل کرنا چاہیے، جیسے ماں باپ کے لیے کرتا ہے دعا، ایسے ہی اپنے استادوں کے لیے بھی کرتے رہنی چاہیے دعا۔ اللہ انہیں وہاں کی راحتیں عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارے ادارے میں بہت بڑا ہے حادثہ ہوا، جس کے اثرات ابھی تک ہیں۔ ایک اداسی ماحول پر سب شاگرد ان کے تھے، ان کی طبیعتوں پہ اثر ہے بہت زیادہ،
تو اللہ ان کو راحتیں عطا فرمائے وہاں کی، اور اللہ ان کا نعم البدل عطا فرمائے اس ادارے کے لیے۔ آپ حضرات کو اس لیے باتیں بتائیں کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی کثرت رکھیں اور ایصال ثواب کی کثرت رکھیں، اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے۔ جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہوئی بھی ہیں اور ہو رہی ہیں اور آئندہ ہوں گی، اللہ ان سب کو معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔